کہ خدا ہماری نیڈز کے مطابق، ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں ہماری ڈائریکشن پر لے جائے اور ہم سب برکت پائیں۔ زبور 1 جو ہے، یہاں پر ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بلیسڈ ہے، وہ مبارک ہے۔ تو جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو اس پر دھیان دیتے ہیں تو ہمیں اس کی مبارک ہونے کی وجہ دکھائی دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسیحی اس لیے بلیسڈ ہونا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ کر کے بلیسڈ ہونا۔ لیکن یہاں پر زبور 1 میں جو شخص بلیسڈ ہے وہ اس لیے بلیسڈ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، یعنی اس کا بلیسڈ ہونا کچھ کرنے سے جڑا نہیں ہے، اس کا بلیسڈ ہونا کچھ نہ کرنے سے جڑا ہے۔ اور یہاں پر بار بار وہ کہتا ہے وہ شخص مبارک ہے، وہ شخص بلیسڈ ہے جو یہ نہیں کرتا۔ آج بہت سارے مسیحیوں کا فوکس کچھ کرنے پر تو ہے، لیکن جو نہیں کرنا وہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم یہ بھی کریں تو ہم بلیسڈ ہو سکتے ہیں۔ یعنی جتنا ضروری یہ جاننا ہے کہ کچھ کیا جائے، اتنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو شخص بلیسڈ ہے وہ اس لیے بلیسڈ ہے کہ وہ یہ چیزیں جو کلام کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ جو کرنے کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ الگ سے ہی چیزیں دکھائی دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر فوکس صرف کچھ کرنے پر ہو تو پھر ہم یسوع مسیح کے فضل سے، اس کے رحم سے اور اس کی قدرت سے خالی رہتے ہیں۔ فرض کریں اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اور میں روزہ رکھتا جاؤں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا نہیں رکھنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تو روزہ رکھ کر بھی اگر وہی کرتا ہوں تو میرے روزے رکھنے کا فائدہ نہیں۔ ایک شخص کسی شخص سے ملا اور وہ کچھ کھا رہے تھے، اور اس نے وہ جو کھا رہے تھے اس میں سے جو رائتہ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ والے کو دیا اور کہا لو بھائی آپ رائتہ ڈالو اور کھاؤ۔ تو ساتھ والے نے کہا نہیں میں رائتہ نہیں کھا سکتا کیونکہ میری آنتڑیوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، میرا پیٹ بہت زیادہ انفیکشن سے بھرا ہوا ہے، بہت ساری پرابلمز ہیں، بہت ساری بیماریاں ہو گئی کیونکہ میں نے بہت لمبے روزے رکھے۔ پریز دی لارڈ، میں نے یسوع کے لیے بڑا میں نے اپنے آپ کو دکھ دیا۔ تو کیا ہی از رائٹ؟ کیا ببلیکلی اس نے ٹھیک کیا؟ ہاں یا نا؟ ہاں اس نے ٹھیک کیا؟ اس نے تو روزے رکھے ہیں بھائی۔ اس کا فوکس یہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن اس کا فوکس یہ کبھی نہیں تھا، یہ کبھی نہیں جانا کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے۔ کلام کہتا ہے تمہارا بدن خدا کا کیا ہے؟ مقدس ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ شاید اس نے نہیں جانا، اس نے جانا کہ مسیح کے لیے دکھ سہنا، اور اس کی ڈائریکشن اس نے اپنے طریقے سے بنا لی کہ کیسے دکھ سہنا۔ تو کبھی کبھی ہم یہ جاننے میں اور یہ کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ میں راست باز ٹھہروں، میں کیا کروں کہ میں اچھا ٹھہروں، میں کیا کروں کہ میں دنیا کی نظر میں صحیح ہو جاؤں، اور ہم جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب نے یہ سیکھا ہے، یہ سنا ہے، یہ جانا ہے کہ جہاں تھے جہان ہے۔ تو اس شخص کو اس بات کے بارے میں پتا نہیں، لیکن اس کو اس بارے میں پتا ہے کہ مجھے روزہ رکھ کر خدا کو منانا ہے، اور شریعت یہی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ یہی ہے، خدا کو منانے میں
لیکن فضل کیا ہے؟ وہ مان چکا ہے ہمیں شریعت کیا کرتی ہے، ہمیں مذہب کیا کرتا ہے، ہمیں ہمارے تھاٹس کو، ہمارے خیالوں کو باندھتا ہے تاکہ ہم اس بات پر کھڑے رہیں کہ ہم کچھ کریں اور مسیح کو منا لیں۔ ایسے ہی ہے نا پرانا عہد نامہ، قربانی چڑھا، اتنے دن کا روزہ رکھ لے، 3 دن کا رکھ لے، 40 دن کا رکھ لے، 7 دن کا روزہ رکھ لیا، پھر ایسا کر، یہ جگہ پہ جا کے اتنی قربانی دے دے، اتنے بیل دیتے، اتنے بکرے دیتے، یہ کر دے، وہ کر دے، کر دے، پر بھی تھا، اور یسوع کے آنے سے وہ پورا ہو گیا، اب کر دینے کی ضرورت نہیں تھی، اب ہو چکا تھا، ریسیو کرنے کی ضرورت تھی ہمیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم مذہبی طور پر بندھے ہوئے ہیں اور ہمیں مذہبی طور پر باندھا جاتا ہے، ہمیں مذہبی طور پر سکھایا جاتا ہے، تو ہم آج بھی اسی زندگی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں جو کبھی اس سے پہلے تھی، جو کہ یسوع کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر مبارک وہ شخص ہے جو یہ نہیں کرتا، صرف کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے۔ مبارک ہونے کے لیے کچھ کرنا ہے، مبارک ہونے کے لیے کچھ کرنا ہے، ہاں یا نا؟ جاگ رہے ہو؟ کچھ نہیں کرنا۔ مبارک ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ کچھ کریں، بلکہ مبارک ہونے کے لیے ضروری ہے یہ جان جائے کہ کیا نہ کریں۔ تو کیا ہوگا؟ ہم مبارک ہوں گے، اور یہ مبارک وہ والا برات والا نہیں ہے جو ببلیکلی جو خدا بلیس کرتا ہے کہ خدا نے برکت دی۔ یہ مبارک ہے ایشر والا عبرانی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے خوش اور پراسپر ہونا۔ یعنی آپ پراسپر ہو جائیں گے اگر کچھ نہیں کریں گے، آپ خوش رہیں گے اگر آپ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ کچھ جو خدا کا کلام کہتا ہے نہ کرنا۔ لمبے لمبے روزے رکھ کر، آپ لمبی 2-2 3-3 گھنٹوں کی دعائیں کر کر اپنے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہے، سمجھنا ہے کہ آپ مذہبی ہیں یا آپ مسیحی ہیں۔ سمجھے گا مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب ہمارے تھاٹس کو، ہمارے خیال کو باہری طور پر ظاہر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ظاہری طور پر، باہری طور پر ہمیں ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں مذہبی لوگ کیا کہیں گے کہ لائک دیٹ کہ کالا رنگ، کالا رنگ تو پایا، کس کا رنگ کالا ہے؟ شیطان کا رنگ کالا۔ جب میں کالا رنگ پایا، کالا سوٹ پایا تو میرے پہ شیطان آ جائے گا، تو ٹھنڈ نہیں کرانی۔ شیطان ساری زندگی سڑتی رہنا ہے، اس کو کوئی اور کلر نہیں دینا بعد میں۔ میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کیا کر رہا ہوں کہ مذہب کیا کرتا ہے؟ ہمیں باہری ظاہری طور پر کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ چلیں وائٹ رنگ کس کا ہے؟ مذہبی لوگ بڑا یہ کہتے ہیں، کس کا ہے؟ پاکیزی کا۔ کچھ پن تو چکی بنیان پائی جا رہے ہیں، پاک تو ہے نہیں، ہو گئے پاک، ہوئے چٹا یونیفارم پا کے جانے سا اسکول، ہو گئے نہیں ہوئے۔ تو مذہب کیا کرے گا؟ آپ کو چیزوں پر لگائے گا، چیزیں دکھائے گا، یہ کرو گے تو تم مذہبی دکھو